آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے اتحاد کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو آپس میں مل جل کر رہنے، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تم سب اکٹھا ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور الگ الگ نہ رہو، فرقے فرقے نہ بنو، اور اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، تو اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ تفسیر القرآن کے مفسر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عرب کی جو صورتحال تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہاں اس نعمت کو اپنی یاد دلایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اسلام کو بھیج کر کے اور اسلام کی قبول کرنے کی صورت میں انہیں جو آپس میں ان کے دلوں کو ملایا، اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے اوس و خزرج مدینہ کے رہنے والے جو قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے برسوں سے، ان کی لڑائی کسی صورت میں ختم نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا اور بھائی بھائی بن گئے۔ ایسے ہی مکہ کے اندر بھی صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک بار بنو بکر اور بنو تغلب میں لڑائی چھڑی تھی، تقریباً 50 سال تک لڑائی چلتی رہی تھی، اور اس طرح سے عرب کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی یہی صورتحال تھی، کیونکہ قبائلی زندگی تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے کسی بات پر بگڑ جاتا تھا، کوئی بات پیدا ہو جاتی تھی تو پھر انتقام لینا اور اپنے انتقام کی آگ بجھانا ان کا پیشہ بن جاتا تھا، اور پھر وہ حق اور ناحق اور انصاف نہیں دیکھتے تھے، بس بدلہ لینا ہے کسی بھی صورت میں، اور وہ کب تک چلے گا، کتنی نسلیں ختم ہوں گی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح سے یہ صورتحال تھی عرب کی، اور اللہ رب العالمین نے اسے کیسے ختم کیا؟ دین اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ختم کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں مومنوں کو اپنی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامنے کا حکم دیا ہے، اور وہیں اللہ رب العالمین نے فرقہ بندی سے، الگ الگ رہنے سے، ٹکڑیوں میں بٹنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو یاد دلایا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور قبائل میں بٹنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے تھے، اور تمہاری حالت یہ ہو گئی تھی ہر طرح کی گمراہیوں کے شکار ہو کر کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے، اپنی اس نعمت کے ذریعے سے اس گڑھے سے بھی تمہیں نہیں بچا لیا کہ اگر تم اسی پر مرتے چلے جاتے، ختم ہو جاتے، اور اگر اسلام نہیں آتا تو عرب ایک دن آتا کہ عرب ختم ہی ہو جاتے لڑ لڑ کے آپس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ایک تو انہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا، ان کی قوم کو بچا لیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو آپس میں اس طرح سے بھائی بنا دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر ان ایمان لانے والوں کو نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اور ان کے ساتھی، ان کے صحابہ جو ہیں وہ کافروں کے اوپر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل، کس طرح سے ایک دوسرے پر رحم دل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں کس طرح سے وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے فدا ہونے والے تھے کہ اپنی ضرورتوں پر اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، وہ خود ہی بڑے ضرورت مند ہو، پھر بھی اپنی ضرورت کو لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے خود بھوکا رہا، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، تو اس طرح سے ان کی حالت ہو گئی۔
یہ کیوں ہوئی تھی؟ یہ اللہ کے اسی دین اسلام کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ رسی یہی دین اسلام ہے، یہی اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان ہے، جو ہم کلمہ پڑھ کر کے اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہی عہد و پیمان مسلمانوں کو متحد رکھ سکتا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف لٹکایا، اس کو تھامنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سرا تمہارے پاس ہے، ایک سرا اللہ کے پاس ہے۔ جو اسے پکڑے گا، تھامے رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اس کو تھامنا ہدایت ہے اور اس کو چھوڑ دینا گمراہی ہے۔ اور قرآن کا جب نام لیا جائے تو قرآن سے مراد صرف قرآن نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کا بیان یعنی حدیث بھی ہوتی ہے۔ قرآن سے حدیث کبھی جدا نہیں ہوتی، اس لیے اگر حدیث کا نام نہ بھی لیا جائے تو قرآن کے ساتھ حدیث شامل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن نازل کیا ہے وہی قرآن کا بیان بھی اللہ نے ہی نازل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین جو قرآن پڑھاتے تھے تو آپ کی زبان جلدی جلدی چلتی تھی تاکہ آپ پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے کہ آپ اسے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو آپ کو یاد کرا دینا، آپ کو پڑھا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کر دینا، ہم آپ کو اسے صرف پڑھا نہیں دیں گے بلکہ سمجھا بھی دیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے رکھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ سورہ نحل کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں قرآن دے کر نہیں گئے بلکہ قرآن کا بیان بھی دے کر گئے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کو جو آدمی تھامے گا وہ گویا کہ اللہ کی رسی کو تھامے ہے، اور ہدایت اسی کے ذریعے سے، اتحاد اتفاق اسی کے ذریعے سے میسر آئے گا۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے تب سے فرقوں میں بڑھ گئے اور تب سے مسلمان آپس میں برسر پیکار ہیں۔ اور آج دیکھیں غیر بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان جب تک بٹے رہیں گے تب تک ان کے ساتھ جو بھی جس طرح سے چاہیں کھیل کھیلیں، لیکن مسلمان جس دن متحد ہو گئے اس دن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن مسلمان یہ بات نہیں سمجھتا ہے کہ ہمارے اتحاد میں کتنی بڑی طاقت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اسی لیے مفسر قرآن عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت دل و زبان سے یاد کرو، جو نعمت سب سے زیادہ یاد کیے جانے کے قابل ہے وہ ہے اسلام، وہ ہے اتباع رسول، وہ ہے اتحاد اور انتشار و افتراق سے بچنا۔ اور کہتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ رہنا یہ تقوی اختیار کرنے میں بڑا مددگار ہے۔ تقوی ہمارے تمام عبادات کا جو نچوڑ ہے، ہم جب تک متحد نہیں ہو پائیں گے تب تک ٹھیک سے ہم متقی نہیں بن پائیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے کی جو آیت جو ہے آپ پڑھیں گے، اللہ نے اس کو تقوی کا حکم دیا ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد پھر کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ایک ساتھ مل کر کے تھام لو۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، کہا جمیعا، اکٹھے ہو کر، ایک ساتھ ہو کر مضبوطی سے تھام لو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے دین کو اتحاد کے ساتھ تھامیں، قرآن کو اتحاد کے ساتھ تھامیں، ایک ساتھ مل کر چلیں تاکہ انہیں تقوی حاصل ہو، اور جس سے تقوی حاصل ہو جائے گا تو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے مسلمان آج اس بات کو محسوس تو کرتا ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو کتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اگر ہم متحد ہو جائیں تو کتنی ہمارے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں، کتنی بھلائیاں پا سکتے ہیں، لیکن کیسے متحد ہوں اسے نہ مسلمان سمجھنے کے تیار ہے، اور نہ ہی یہ بڑے بڑے دل مفاد پرست لوگ ہیں، جو فرقہ پرست لوگ ہیں، یہ سمجھنے بھی نہیں دیتے کہ جس رسی کو تھام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام متحد ہو گئے تھے، اسی رسی کو آج بھی تھامیں گے تو متحد ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم تھام کر متحد ہونا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں قیامت تک۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، اے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اگر آپ پوری زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو آپ ان کے دل کو ملا نہیں سکتے تھے۔ ولیکن الف اللہ بینہم ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے
جسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1715 کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند کرتا ہے اور 3 باتیں ناپسند کرتا ہے۔ 3 باتیں کیا پسند کرتا ہے کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھامو اور آپس میں فرقے نہ بنو، وان تناصحوا من ولى الله امركم، اور اللہ جسے تمہارے معاملے کا ذمہ دار بنا دے، جس کو اللہ تمہارا امیر بنا دے، تم اس کے ساتھ خیرخواہی کرو۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی مدد کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 اللہ کی رسی مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقے نہ بناؤ۔ اور نمبر 3 جس کو بھی اللہ تمہارا امیر بنا دے اس کے ساتھ خیرخواہی کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور 3 چیز جو اللہ نے پسند کرتا ہے وہ ہے قیل و قال، یعنی بہت زیادہ بے فائدہ باتیں، ایسا کہا گیا، فلاں نے ایسا کہا، ایسا فرمایا گیا ہے، یہ قیل و قال۔ وکثرت السؤال، اور غیر ضروری بہت سارے سوالات کرنا، بلا ضرورت بہت سارے سوالات سے بھی فتنے پنپتے ہیں۔ وإضاعة المال، اور مال کو برباد کرنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو اتحاد کا حکم دیا ہے اس کی یہ چند فوائد ہیں جو میں نے حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں آپس میں متحد و متفق ہو کر دین اسلام پر چلنے کی، تقویٰ کی راہ کو اپنانے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حلقہ ایمان پر اٹھائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔